بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو عزیزو، آج کل ایک سوال ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کے ذہن کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ وہ یہ سوال ہے کہ مان لیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن دنیا میں غیر مسلم تو اور بھی بہت سے ہی ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کی ایک مستقل تنظیم اور مستقل جماعت موجود ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ قادیانی کافروں کا تعاقب کر کے کیوں ان کو بھی نقاب کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کافروں، یہودی، عیسائی وغیرہ کے مقابلے میں نہ ایسی کوئی تنظیم ہے، نہ ہی مسلمان اس شدت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ تو میرے دوستو عزیزو، جواباً عرض کرتا ہوں کہ قادیانی اور دوسرے کافروں میں بہت فرق ہے۔ قادیانی کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگا کر اپنے کفر کو اسلام کا نام دیتا ہے، اور اس کے برعکس اسلام کو کفر کہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ عام مسلمان اپنی کم علمی اور قادیانیوں کے دھوکے کی وجہ سے قادیانیوں کو بھی مسلمان سمجھنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مسلمان اسلام چھوڑ کر مرتد قادیانی ہو جاتے ہیں۔ قادیانیوں کے کفر کو عام فہم انداز میں اس طرح سمجھیں۔ مثلاً اگر آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا باہر دیکھو کون آیا ہے۔ بیٹا آ کر کہتا ہے کہ ابو جی بوٹا سنگھ آیا ہے، مہند سنگھ آیا ہے۔ آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک سکھ ہے۔ اگر بیٹا آ کر کہتا ہے ابو جی رام داس آیا ہے، پریم چند آیا ہے، تو آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک ہندو ہے۔ اگر بیٹا آ کر کہتا ہے کہ ابو جی پیٹر آیا ہے، جوزف آیا ہے، آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک عیسائی ہے۔ اگر بیٹا آ کر کہتا ہے ابو جی محمد حسین قریشی آیا ہے، احمد علی عباسی آیا ہے، آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک مسلمان ہے۔ آپ جذبہ اشتیاق سے اٹھتے ہیں کہ میرا ایک مسلمان بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک قادیانی ملعون کھڑا ہے۔ پہلے تینوں صورتوں میں آپ مختلف کافروں کو ان کے نام سے پہچان گئے، لیکن جب قادیانی کافر آیا تو وہ آپ کو دھوکہ دے گیا، کیونکہ اس کافر نے اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھا ہوا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں تیرے مذہب کا کیا نام ہے، وہ فوراً کہے گا عیسائیت۔ آپ کسی ہندو سے پوچھیں تیرے مذہب کا کیا نام ہے، وہ فوراً بولے گا ہندو مت۔ آپ کسی سکھ سے سوال کریں کہ تیرے مذہب کا کیا نام ہے، وہ فوراً کہے گا سکھ مت۔ لیکن آپ کسی قادیانی کافر سے پوچھیں تیرے مذہب کا کیا نام ہے، وہ فوراً کہے گا اسلام۔ دنیا کا کوئی کافر اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتا، جبکہ قادیانی دنیا کا واحد کافر ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے سوال کریں کہ تیری کتاب کا نام کیا ہے، وہ کہے گا انجیل۔ آپ کسی ہندو سے سوال کریں تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا وید۔ آپ کسی سکھ سے پوچھیں تیری مذہبی کتاب کا کیا نام ہے، وہ جواباً کہے گا گرنتھ۔ آپ کسی قادیانی کافر سے پوچھیں تیری مذہبی کتاب کا کیا نام ہے، وہ فوراً کہے گا قرآن مجید۔ پہلے تینوں صورتوں میں ہر کافر نے اپنی اپنی مذہبی کتابوں کے نام بتائے ہیں، لیکن مکار قادیانی کافر نے اپنی مذہبی کتاب کا نام قرآن مجید بتا کر مسلمانوں کی کتاب پر قبضہ کیا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ بولے گا گرجا۔ آپ کسی ہندو سے پوچھیں تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا مندر۔ آپ کسی سکھ سے پوچھیں تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گردوارہ۔ آپ کسی عیار قادیانی کافر سے پوچھیں تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ فوراً منہ کھول کر کہے گا مسجد۔ پہلے تمام صورتوں میں سارے کافروں نے اپنی اپنی عبادت گاہ کا نام بتایا، لیکن جب یہ قادیانی کافر آیا تو اس نے مسلمانوں کی مسجد پر قبضہ کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ دنیا کے سارے کافر زہر کو زہر کے نام پر بیچتے ہیں،
لیکن قادیانی کافر زہر کو تریاق کے نام پر بیچتے ہیں۔ دنیا کے سارے کافر شراب کو شراب کے نام پر بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، قادیانی مسلمان کے بھیس میں مسلمانوں ہی کو ایمان سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ قادیانی اور عام کافروں کے درمیان فرق کو اس طرح سمجھیں کہ کافر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: عام کافر، مرتد کافر، زندیق کافر۔ عام کافر وہ ہے جو کافر ہو اور اپنی نسبت اپنے مذہب ہی کی طرف کرتا ہو، جیسے عیسائی اپنی نسبت عیسائیت کی طرف، یہودی اپنی نسبت یہودیت کی طرف کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا مرتد کافر ہے۔ مرتد کافر اس کافر کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو اور پھر اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کرے اور اپنی نسبت بھی اسی مذہب کی طرف کرے جس کو اس نے قبول کیا ہے۔ اور تیسری قسم زندیق کافر ہے۔ زندیق کافر اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے جھوٹے مذہب کو اسلام کہے اور اسلام کو کفر کہے۔ قادیانی کفر کی ان 3 قسموں میں سے تیسری قسم زندیق میں داخل ہے، کیونکہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کو کافر کہتے ہیں، اور اسلام کے نزدیک کسی بھی زندیق کافر کے ساتھ معاشی، معاشرتی، مذہبی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ قادیانی کافر کیوں ہے؟ بعض مرتبہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، نماز، روزہ، حج، غرض ہر چیز مسلمانوں والی ہے، لیکن پھر بھی پوری امت مسلمہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتی ہے؟ جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ ان تمام ضروری عقائد و نظریات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جبکہ اس مقابلے میں کفر کی تعریف یہ ہے کہ تمام ضروری عقائد و نظریات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا، ان میں سے کوئی تحریف وغیرہ کر دینا۔ حاصل یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے ان سب ضروری عقائد و نظریات کا اقرار کرے جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ان تمام ضروری عقائد و نظریات کا انکار کرے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی ضروری عقیدے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا جیسے مکمل قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی قرآن کی کسی آیت بلکہ صرف ایک زیر زبر کا انکار بھی کفر ہے۔ اب سمجھیے پوری امت مسلمہ قادیانیوں کو نماز، روزہ، کلمے وغیرہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتی، بلکہ اس وجہ سے کافر کہتی ہے کہ یہ قادیانی بہت سے بنیادی اور ضروری عقائد میں مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ جن نصوص میں قرآن و حدیث سے یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں، ان کا ایسا مطلب بیان کرتے ہیں جس سے اسلام کی خوبصورت عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ قادیانیوں کے کافر ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک آخری نبی مرزا قادیانی ہے اور مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء صلی والسلام، صحابہ کرام اور مقدس ہستیوں کی توہین کرنے اور اس کے بارے میں بہت سی تحریرات ایسی کرتے ہیں جس کو ایک مسلمان بیان نہیں کر سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت میں ذرا برابر شک کرنا بھی کفر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی خوبصورت عمارت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام لانے کے لیے اس مبارک عقیدے پر مکمل ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس عقیدے میں ذرا برابر شک کرنا سخت ترین کفر ہے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص اس جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل پوچھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے مدعی دعوت سے اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو گیا۔ سائل نے پوچھا کہ دلیل مانگنے والا کافر کیوں ہوا؟ تو امام صاحب نے فرمایا، چونکہ اس نے مدعی نبوت سے دلیل مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کیا ہے،
اس لیے یہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ذرا برابر بھی شک کرنا کفر ہے۔ قادیانی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ قادیانیوں کا واحد مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا قادیانیوں کی جھوٹی نبوت کو چلانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قادیانی اربوں روپے خرچ کر کے اپنے کفر یا عقائد پر مبنی لٹریچر چھاپ کر پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں، اور اس لٹریچر کا حصول قادیانی مصنوعات کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم سے ممکن بنایا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح ہر قادیانی فرد ادارہ اپنی جماعت کو ہر مہینے مخصوص چندہ دیتا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کٹوا کر مرزا قادیانی سے جوڑا جاتا ہے۔ کسی ایک مرد یا عورت کا قادیانی ہو جانا پوری ایک نسل کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹوا دیتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ مسلمان جو قادیانی سے خرید و فروخت یا ان کی مصنوعات کا استعمال کرتا ہے، وہ قادیانیوں کی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تحریک میں حصہ لے رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، قادیانی ایک چھپا ہوا سانپ ہے جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتا ہے، اپنی عبادات کو مسلمانوں کی عبادات کہتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے دوستو عزیزو، یہ دل سے ہمیں یقین ہو، دل سے ہمیں یقین ہو۔ 7 ستمبر 1974 کے اخبار میں ہم دیکھیں، 7 ستمبر 1974 کو اس قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے کافر ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ حکومت میں آ کے اور بہت سے لوگ کتابوں میں ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ایسی جگہ محنت کرتے ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنے لوگ دین سے دور ہو گئے اتنے اس جگہ پہ کام کرتے ہیں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں نئے نوجوان اپنی مستیوں میں ایک مگن ہے، وہاں پہ یہ محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں، اور وہ بیچارے عام سیدھے سادے مسلمان جنہیں اپنے دین کا کچھ نہیں پتہ، ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اسلام کو چھوڑ کر مرزائی قادیانی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کی مثال ایک جسم کی سی دی ہے کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی سی ہے۔ کیا مطلب کہ جسم کے ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہے تو ہاتھ بھی پریشان ہے، ہاتھ میں بھی درد ہے، پورا جسم پریشان ہے۔ جسم میں بخار ہو جائے تو پورا جسم تڑپتا ہے، آنکھ میں درد ہے پورا جسم تڑپتا ہے، انگلی میں کٹ لگ جاتا ہے پورا جسم تڑپتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم ایک امت ہیں، ہمیں اپنی صرف ایمان کی حفاظت نہیں، پوری امت مسلمان جتنے مسلمان ہیں ان کی حفاظت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں سے عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے تمام دوستوں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔